انزائٹی اور ڈپریشن ہے، اور کرنٹ کا ٹینشن، سر تو اللہ کے لیے زمین پہ لگتا ہے نا، JCB پھر KDA بھی دینی، FJ کا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انزائٹی ڈپریشن کے لیے پہلے معاملے کو سمجھیے۔ اگر ماضی کی کوئی چیز آپ کو پن کر رہی ہے تو وہ ڈپریشن ہے، اگر مستقبل کی کوئی چیز آپ کو پن کر رہی ہے تو وہ انزائٹی ہے، اور اگر حال کی کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے تو وہ ٹینشن ہے۔ ٹھیک ہے، تینوں دماغ کی ہی مختلف کیمیکلائزیشن ہے، ایک ہی دماغ کی، مگر تینوں میں فرق ہے۔ تو شاعر نے کیا بولا تھا؟ شاعر نے بولا تھا کہ ماضی کو بھول جا، مستقبل جوتے کی نوک پر اپنے حال کو درست کر۔ الکیمی نے بولا تھا کہ لمحہ موجود میں آ جاؤ، جو ابھی کر رہے ہو اس کے بارے میں غور کرو اور یہ اچھا کر لو۔ کل کیا ہوا تھا، کل کیا ہوگا، گولی مارو دونوں باتوں کو، آج ابھی اور اسی وقت اچھا کر لو۔ لمحہ موجود میں رہو، جس حال، کیفیات، جس سمے، سماعت، ٹائم ساتھ میں ہو، اس حال پہ متوجہ رہو، اس حال پہ فوکس رہو، اور اس حال کو صحیح کر لو، ایمانداری سے کر لو، آنیسٹی سے کر لو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا کل خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ الکیمی نے مسئلہ ہی ختم کر دیا، اتنا بڑا لمحہ موجود کا فلسفہ سمجھایا کہ اگر وہ سمجھ میں آ جاتا، وہ تو شکر ہے قوم کو سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ ہماری ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی کی دوائیں کیسے بکتی۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک دوستانہ عرض ہے کہ الکیمی کو کبھی پڑھ لیجئے گا تاکہ لمحہ موجود میں آپ جینا سیکھ لیں۔ لمحہ موجود میں جب جینا سیکھو گے تو ماضی کا ڈپریشن اور فیوچر کی انزائٹی اور کرنٹ کا ٹینشن، یہ تین ناسور، تین سانپ جو ڈس رہے ہیں آپ کو، اس سے نجات پا جاؤ گے، مکتی پا جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، جس طرح اس کا تجربہ، عملی تجربہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز پڑھو۔ ابھی نماز پڑھو تو دماغ پتہ نہیں کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے۔ کیا نماز پڑھ رہے ہو؟ دنیا کو دکھا رہے ہو کہ اپنے رب کے آگے جھک رہے ہو، در حقیقت رب کے آگے نہیں جھک رہے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو اچھا کرنے کے لیے کیا کیا کہ پہلے مینٹلی پریپریشن کروائی کہ بھائی صاحب پہلے وضو کرو۔ ٹھیک ہے، پھر جناب علی جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، منہ قبلے کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے، پھر کیا فرمایا کہ جب کھڑے ہوئے ہو، اب دیکھو اللہ لمحہ موجود آپ کو سکھا رہا ہے کہ جب کھڑے ہوئے ہو، قیام میں ہو، تو نظر جو ہے سجدے کی جگہ پہ گاڑو۔ رکوع میں ہو تو دونوں پاؤں کے انگوٹھوں میں نظروں کو گاڑو۔ سجدے میں ہو تو ناک کی جڑ میں آنکھوں کو گاڑو۔ اتحیات میں ہو تو گود میں اپنی نظروں کو گاڑو۔ یہ اللہ کیوں بتا رہا ہے اتنی ساری باتیں؟ تاکہ آپ لمحہ موجود میں رہو، جو نماز پڑھ رہے ہو وہ ٹھیک ہو۔ نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم پتہ ہی نہیں پڑتا ہم تیسری رکعت میں تھے کہ پہلی رکعت میں تھے، ڈاکٹر صاحب پتہ ہی نہیں پڑتا کہ دوسری رکعت میں کہ چھٹی رکعت میں تھے۔ ابے چھٹی رکعت کون پڑھواتا ہے، چوتھی رکعت میں تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی، کیا ہو گیا؟ تو یہ ایسے کرے، دماغ کی طاقت کی دوا دے۔ دماغ کی طاقت کی دوا کی ضرورت نہیں، جو ڈنڈی مار رہے ہو نا نماز پڑھنے میں، لمحہ موجود کا جو اللہ درس دینا چاہ رہا ہے، جس سے آپ کی ٹیلیپیتھی، ہپناٹزم، مسمیرزم، فوکس، کاؤنٹر بھی ایکٹیو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز میں بہت سارے فائدے دیتا ہے، اگرچہ نماز ایمانداری سے پڑھ لی جائے تو، نہیں تو پھر دوا کھاؤ، ٹینشن کی بھی کھاؤ، ڈپریشن کی بھی کھاؤ، انزائٹی کی بھی کھاؤ۔ ٹھیک ہے، ہربل میں ہماری کھاؤ تو کڑوی کڑوی کھاؤ، ہربل کے علاوہ کسی اور کی میٹھی میٹھی کھاؤ تو ساری کیلشیم کاربونیٹ مرے ہوئے چونے سے بنی ہوئی ہے۔ پھر گردوں کا بھی بیڑا غرق کرا لینا، اور شوگر بھی کرا لینا، اور دل کی تمام رگیں، شریانے، وریدے بھی بند کرا لینا، کیونکہ دوسرے ہربل کے علاوہ جو میتھڈ ہے دوسرا، وہاں پہ ہر دوا، ہر ٹیبلٹ کیلشیم کاربونیٹ مرے ہوئے چونے سے بنتی ہے۔ ہربل کی کھاؤ تو کڑوی کڑوی کھاؤ، بد ذائقہ، بدصورت۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ کی حکم عدولی سے نقصانات پر آ گئے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں میں شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمت میں زیادتی کر دوں گا۔ تو شکر آج کرنا ہے، زیادتی کل نصیب ہو جائے گی، ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو جو چیزیں دے رہا تھا وہ بڑی آسان تھی، نہ الکیمی کا نسخہ سمجھ میں آیا، نہ اللہ کا سمجھ میں آیا، تو پھر پڑ جائیے بیمار، کھاتے رہیے دوائیں۔ ٹھیک ہے، تو حقائق تو یہ ہیں۔
اگر صرف آپ اپنی نماز اچھی اور مضبوط کر لیتے ہو، نماز آپ کی کسی بھی فرقے کی ہو، سر تو اللہ کے لیے زمین پہ لگتا ہے نا، فرقہ مسئلہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، نماز آپ کی دیوبندی والی ہو، بریلوی والی ہو، شیعہ والی ہو، آغا خانی والی ہو، بوری والی ہو، اہل حدیث والی ہو، نماز کوئی سی بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ سجدہ جب زمین سے لگتا ہے تو یہ خالص اللہ کے لیے لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فوکس کا ایک پیرامیٹر بتایا ہے، اس میں اگر قائم رہے تو وہ والی نماز اچھی ہو جائے گی، وہ کسی بھی فرقے میں آپ نے پڑھی ہو، کسی بھی امام کے پیچھے پڑھی ہو، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، امام کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں بھی پڑھی ہو آپ نے، وہ فوکس کمپلیٹ اس کی جو سائنس اللہ نے دی ہے وہ آپ کی مضبوط ہے، تو آپ کا ٹینشن بھی ختم، ڈپریشن بھی ختم، کیونکہ جہاں سوئی پھنسی ہوئی ہے، جب نماز میں فوکسنگ کرو گے تو وہ سوئی جہاں پھنسی ہوئی تھی وہاں سے نکل گئی، تو پتہ چلا نماز پڑھ کے سکون نصیب ہوا، جب سکون نصیب ہوا تو بھائی پھر ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی ختم ہو گئی نا اللہ والو، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ حقیقی بات ہے، یہ حقائق ہیں، ان پر ثابت قدم رہے، اللہ کی ناشکری کرنا بند کر دیں، یہ بدترین ڈپریشن کا مرض دے دیتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں تو یہ سارے معاملات کی پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا بغیر کسی کنڈیشن کے، اللہ بیچ میں ٹرم کنڈیشن نہیں ڈال رہا، اللہ بغیر کسی کنڈیشن کے کہہ رہا ہے کہ تم میرا شکر کرو گے، میری نعمتوں کا میں اپنی نعمتوں میں زیادتی کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا، بات ختم ہو گئی، زندگی آسان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو حقیقی مسائل اور حقیقی جو علاج تھا وہ تو یہ تھا۔ اب آ جائیں دنیا پر، اب دنیا داری میں اگر کریں گے تو پھر ہم دوا دے دیتے ہیں، جے سی بی، فرسٹ آف آل جے سی بی، جبوتی کعبہ برازیلین، ٹھیک ہے، جن کا برازیل میں کوئی بھی جاننے والا ہے وہ ڈائریکٹ جے سی بی منگوا لیتے ہیں، جامن جیسا پھل ہے جو ڈائریکٹ درخت کے تنے ٹرنک میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو سکھا کے پیسنا ہے اور آپ نے پاؤڈر بنا دینا ہے، تیار ہو گیا، مقدار 1 گرام کر لیجئے۔ اور یا پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر اس سے ہائر ہے مسئلہ جو ہے ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، فرسٹریشن میں انیشل یا مڈ لیول کا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی ہائر ہے، تو پھر جیسی بھی دن کو دے دی، جیسے صبح 11 شام 5 بجے 2 گولیاں دے دی، پھر ہم کہتے ہیں پھر رات کو مغرب یا عشاء کے بعد جو ہے پھر 1 گولی کے ڈی اے کی بھی لے لو، کے ڈی اے بہت مضبوط ترین دوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سامنے والا 515 گالیاں 616 تانے دے رہا ہو، آپ کو افیکٹ ہی نہیں پڑتا دماغ پہ، آپ صرف پازیٹیو ہو جاتے ہو، نیگیٹیوٹی جنریٹ نہیں ہوتی، آپ کے اندر برے خیالات آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ڈر، دہشت، خوف، فوبیا یہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا حقیقی علاج میں پہلے عرض کرتا ہوں آپ کے حضور میں، جس کا دار و مدار بہت آسان ترین جا رہا تھا نماز کے اوپر، اور سیکنڈری لیول پر دوا کے اعتبار سے، دوا بھی سنت ہے، علاج کرنا سنت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، تو دوا کے علاج سے اگر ہم دیتے ہیں تو یہ 2 چیزیں دیتے ہیں، اور نارملی 90% لوگ جے سی بی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، 10% کا معاملہ ہائر دین کا ہوتا ہے تو ان کو پھر کے ڈی اے بھی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، انزائٹی ختم ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ختم ہو جاتا ہے، فوبیا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ وہم اور وسوسہ جس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں، اس کے لیے پھر الگ سے ایک FJ کا لوشن دیا جاتا ہے۔ شیزوفرینیا 50 سال پرانا ہو، شیزوفرینیا کے پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کو جتنا ہمدرد ہوگا وہ سمجھے گا یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو آب زمزم پینے کو دو گا سمجھے گا اس نے کچھ گھول کے پلایا ہوا ہے، باتھ روم میں جائے گا تو کمینہ سارا پانی ختم کر کے نکلے گا، پوری سوسائٹی کا پانی جب تک ختم نہیں ہوگا اس کا وضو یا غسل پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام کیفیات کو جب شیزوفرینیا کہتے ہو، تو جب شیزوفرینیا میں آئیں گے، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی کے بعد کا لیول ہے وہم، وسوسہ، خوف، بے یقینی، نا امیدی کی کثرت شدید، تو پھر وہ شیزوفرینیا میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، شیزوفرینیا کے پیشنٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں باقی تم سارے پاگل ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر بڑے احتیاط سے، تماس سے، سینے سے لگا کے، پیار سے، محبت سے اس کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ FJ کا لوشن آنکھوں میں لگا، آنکھ دماغ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، آنکھ اور دماغ کے بیچ میں کیا ہے؟ آپٹک نرو ہے، آپٹک نرو کا ایک سرا دماغ کو کانٹیکٹ دے رہا ہے، ایک سرا ان پٹ آنکھوں سے لے رہا ہے، ایک سرا آنکھوں سے ان پٹ لے کے دماغ کا آؤٹ پٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ پھر ایک سرا دماغ سے ان پٹ لے کے آنکھوں کا آؤٹ پٹ دیتا ہے کہ مجھے یہ دکھاؤ، تو آپ فوراً یوٹیوب میں دکھا دو کہ یہ تیری کلو پری، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان آؤٹ چلتا رہتا ہے اس کا۔ تو یہ شیزوفرینیا کی شدید کیفیت والے کو جب یہ FJ کا لوشن لگاتے ہیں تو شیزوفرینیا 50 سال پرانا کیوں نہ ہو،
اللہ کا شکر ہے 90% پہلے دن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بے شمار کیسز ایسے ہیں کہ 100% پہلے دن ٹھیک ہو گیا، لیکن ٹوٹل 7-8 قطرے کی دوا ہے، بس یہی پورا علاج ہے۔ تو لیکن معاملہ 90% ایسا ہے کہ 90% بندہ پہلے دن پہلی سلائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے تینوں اسٹیپ ہیں، تینوں اسٹیپ میں نے بتا دیے: ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، وہم، خوف، وسوسہ، شیزوفرینیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ اگر لمحہ موجود میں رہنے کے عادی ہو، اگر نماز مضبوط ترین پڑھتے ہو جیسا کہ عرض کی تھی آپ سے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ان دواؤں کی ضرورت نہیں پڑتی، ایمانداری کی بات ہے، نہیں پڑے گی ضرورت۔ مجھے زبردستی میں دوائیں نہیں بیچنی، دوا فروش نہیں ہوں، لیکن یہ کہ یہاں ڈنڈی مار رہے ہو، اس میں کنٹرول، اسٹیبلٹی نہیں ہے، دوا لینی پڑتی ہے۔ تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جتنی دوائیں ہوتی ہیں وہ تینوں میں نے آپ کے حضور میں عرض کر دیں، ٹھیک ہے۔ احتیاط کر لیجئے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ لمحہ موجود میں رہیے، زیادہ اچھا ہے۔ نماز اچھی کر لیجئے، وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ دواؤں میں تو پیسے ٹھوکتے ہیں بھائی صاحب، ٹھیک ہے۔ تو بغیر پیسے ٹھوکے اچھے ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر دعاؤں کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔